میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میری ماں نہیں تھی اور میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے تایا اور تائی نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ میرا شوہر ایک نشائی انسان تھا جو سارا دن نشہ کر کے گھر میں پڑا رہتا اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن اچھے وقتوں میں میرے باپ نے مجھے تعلیم دلوائی تھی۔ اس لیے جب زندگی حد سے زیادہ تنگ ہونا شروع ہوئی تو میں نے ایک کمپنی میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ اتنی زیادہ تعلیم تو نہیں تھی، لیکن میں کمپنی کی باس کی پی اے بن گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے وقت بے وقت جانا پڑتا اور باس کے ساتھ میٹنگ کے لیے مختلف شہروں میں بھی جانا پڑتا۔ میرا شوہر اس بات سے شدید ناراض ہوا کرتا تھا کہ تم بے وقت کیوں جاتی ہو، اور جو بھی مجھے تنخواہ ملتی وہ مجھ سے لے لیتا اور نشے میں اڑا دیتا۔ شروع کے 5-6 ماہ میں یہ سمجھی کہ شاید زندگی اس طرح آسان ہو جائے گی، میں نوکری کروں گی تو گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جب میری ساری تنخواہ بھی نشے میں وہ اڑانے لگا تو میں نے کچھ پیسے الگ کرنا شروع کر دیے جو میں اسے بالکل نہیں بتاتی تھی، لیکن وہ میرے بیگ سے خود ہی پیسے نکال لیا کرتا تھا، اور جس دن اسے نشہ نہیں ملتا تھا اس دن مجھے وہ بہت برے طریقے سے مارتا تھا۔ اس کی مار سے بچنے کے لیے میں خود ہی اسے نشے کے پیسے دے دیتی تھی۔ وہ چپ چاپ نشہ کر کے ایک کونے میں پڑا رہتا، اس لیے میں کوشش کر کے زیادہ پیسے کمانے لگ گئی تھی تاکہ اس کو نشہ ملتا رہے اور وہ چپ چاپ ایک کونے میں پڑا رہے۔ نشہ کر کے پالتو چیز کی طرح وہ گھر میں پڑا رہتا اور میں سارا دن کام کرتی رہتی۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، میری بھی کچھ خواہشات تھیں۔ ایک دفعہ میرے باس بیمار ہو گئے اور اس کی بیماری نے میری زندگی پلٹ کر رکھ دی، کیونکہ باس کی بیماری کے بعد ان کی جگہ ان کے بیٹے نے آفس آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرا ہم عمر تھا، اس لیے میں بہت جلد اس سے بے تکلف ہو گئی اور وہ خود بھی اسی قسم کی طبیعت کا مالک تھا۔ باس تو تھوڑے بزرگ تھے، اس لیے میں ان سے بات کرتے ہوئے جھجک جاتی تھی، لیکن نئے باس سے بات کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں ان کی پرسنل سیکرٹری تھی، اس لیے ان کے ساتھ جاتی۔ ہر وقت ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریبی دوست بن گئے، اور اب تو میں اپنے گھر کے حالات بھی اسے بتا دیتی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں چھپایا تھا اور اس کو اپنے سارے حالات بتا دیے تھے۔ اب اکثر ہی وہ مجھے پیسے دے دیتا تاکہ میں اپنے شوہر کو نشہ لے کر دے سکوں۔ شوہر کو نشہ دے کر میں اپنے باس کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی تھی۔ اکثر ہم لوگ ہوٹلنگ بھی کرتے تھے، لیکن ہماری دوستی ایک حد تک ہی رہی اور تقریباً 3 ماہ بعد دوبارہ سے باس نے آفس سنبھال لیا تھا، لیکن یہ 3 ماہ میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے جن میں باس کا بیٹا ہر لمحہ میرے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ باس کے آفس دوبارہ جوائن کرنے کے بعد ہمارا رابطہ ختم نہیں ہوا اور ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے۔ میں باس سے ہاف چھٹی لے کر ان کے بیٹے کے ساتھ چلی جاتی اور باس منع بھی نہیں کرتے تھے۔ زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، میری شادی ایسے شخص سے کیوں ہوئی جو نشہ کرتا ہے، جو بیوی کو مارتا ہے۔ میری شادی ایسے شخص سے بھی تو ہو سکتی تھی جیسا کہ باس کا بیٹا ہے۔ اگر مجھ میں کوئی کمی ہوتی تو وہ میری طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتا۔ یہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے میں کسی طور محبت کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے میری زندگی میں محبت والا خانہ خالی تھا جس میں آہستہ آہستہ باس کے بیٹے نے قدم جمانا شروع کر دیے اور ہماری دوستی حد سے نکل کر محبت میں داخل ہو گئی۔ جب مجھ پر باس کے بیٹے کی محبت آشکار ہوئی تو میں نے اسے دوستی کا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس تک میری محبت کی بات پہنچے اور وہ اس چیز کا مذاق اڑائے، کیونکہ میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر اسے میری محبت کے بارے میں پتہ چل گیا تو شاید مجھ سے دوستی ختم کر دے گا۔ مجھے یہ صورتحال میرے لیے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ شاید اسے بھی میرے رویے کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ میں اسے کھچی کھچی کیوں رہتی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو اصل بات نہ بتاؤں، لیکن اس کے اظہار محبت نے مجھے بھی مجبور کر دیا اور یوں میں نے بھی اس کو بتا دیا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اب ہمارا تعلق ایک نیا رخ اختیار کر گیا تھا اور اس دوران میرے شوہر کی وہی روٹین تھی۔ وہ اپنی مرضی سے کھانا کھاتا، نشہ کر کے پڑا رہتا۔ اب تو میں بھی اس شادی سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے اس کو خود ہی نشے کی زیادہ مقدار دے دیتی تاکہ وہ چپ چاپ پڑا رہے، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کا مارنا پیٹنا گالیاں دینا کم ہو گیا تھا۔ لیکن وہ جیسے ہی ہوش میں آتا تھا پھر سے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔
یوں لگتا تھا جیسے اسے میرے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، اور اکثر یہ میرے باس کے بیٹے کا نام لے کر مجھے گالیاں دیتا تھا، لیکن میں اس چیز کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ اب میں جلد اس پاگل انسان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اور نہ ہی مجھ سے مزید انتظار ہو رہا تھا۔ اسی لیے ایک دن میں نے اپنے باس کے بیٹے، جس کا نام رفیق تھا، اسے کہا کہ آپ کوئی اس طرح کا حل نکالیں جس سے میری اس نشائی سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ بہت جلد اس انسان سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس کو میں قید خانہ سمجھ رہی ہوں وہی میرا صاحبان ہے، اور جس کو صاحبان سمجھ رہی ہوں وہ صرف ایک سیراب ہے۔ ایک دن میرا اور رفیق کا کینڈل لائٹ ڈنر تھا۔ میں رات کو گھر آئی اور جلدی جلدی تیار ہوئی تھی۔ اس دن میں اپنے شوہر کے لیے نشہ لانا بھول گئی تھی، اس لیے وہ مجھے گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بولتا ہے تو بولتا رہے، میں گھر سے نکل جاؤں گی اور واپسی پر اس کے لیے نشہ لے آؤں گی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ مجھے تیار ہوتے دیکھ کر اس کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں ہی جاہلوں کی طرح چلا رہے تھے۔ وہ مجھے مار رہا تھا اور میں اس کو گالیاں دے رہی تھی۔ رفیق مجھے لینے کے لیے آ گیا اور گھر کے اندر سے شور سن کر وہ اندر آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرا شوہر مجھے مار رہا ہے تو اس نے میرے شوہر کو زور سے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے وہ دور جا گرا۔ میرے شوہر نے رفیق کو دیکھ کر اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ میں ان میں بچ بچاؤ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران میرا شوہر گرا اور اس کے سر میں میز کا کونا لگا، جس سے اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ رفیق نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں اپنے شوہر کو اسی حالت میں مرنے کے لیے چھوڑ کر رفیق کے ساتھ چل پڑی۔ ہم نے نکلتے نکلتے ہی گھر کی کچھ دو چار قیمتی چیزیں اٹھا لیں، کیونکہ باقی سب کچھ تو میرے شوہر نے بیچ کر اپنا نشہ پورا کر لیا تھا۔ اس وقت تو میں رفیق کے ساتھ آ گئی، لیکن اس کے بعد مجھے اپنے فیصلے پر بہت پچھتاوا ہونے لگا۔ مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اب کس کے ساتھ رہوں گی؟ رفیق نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے لیے الگ گھر لے لے گا۔ اس وقت اس نے مجھے دوست کے فلیٹ میں چھوڑا اور اس کا دوست شاید کہیں باہر تھا، اس لیے وہ فلیٹ خالی تھا۔ 2 دن سے میں اس فلیٹ میں موجود تھی اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ شوہر کو مرنے کے لیے چھوڑ آئی تھی، لیکن وہ مرا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے، رفیق نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ میں نے اس کو خود فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ میری طرف ہی آ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جب وہ آئے گا تو میں اس سے بات کر کے اپنے شوہر کے بارے میں معلوم کر لوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب مجھے بیل کی آواز آئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر رفیق موجود تھا۔ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی اور یہ دیکھنا بھول گئی کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے اشارہ کر کے مجھے کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ وہ خاتون رفیق کے پیچھے چلتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی صورت کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں اس کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ ان سے عمر میں کافی بڑی تھی اور بہت زیادہ تیار ہو کر آئی تھی، جیسے کسی فنکشن میں جا رہی ہو، اور یہی چیز مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے رفیق کی طرف دیکھا۔ رفیق نے مجھے کہا کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ کون ہے، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، آج سے تم ان کے ساتھ رہو گی، کیونکہ جس دوست کے فلیٹ میں تم رہ رہی ہو وہ آج شام کو واپس آ رہا ہے، اور اب تم گھر بھی واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ تمہارا شوہر زندہ بچ گیا ہے اور اس نے پولیس میں تمہارا نام لے کر کمپلین کروائی ہے۔ یہ میری جاننے والی ایک خاتون ہے، اور تمہاری طرح بے سہارا خواتین کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ رہو، جلد ہی تم سے میں شادی کر لوں گا، لیکن تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے تمہارے شوہر کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ مجھے تو رفیق کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین تھا، اس لیے میں اس خاتون کے ساتھ چلی گئی اور رفیق اپنی الگ گاڑی میں گھر چلا گیا۔ اس سارے عرصے میں اس خاتون نے ایک لفظ نہیں بولا تھا، اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ خاتون کے پاس بڑی اچھی گاڑی تھی اور اس کو ڈرائیور چلا رہا تھا، جس سے مجھے رفیق کی بات پر یقین ہو گیا کہ وہ کسی NGO کی مالکن ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا کہ نہ جانے یہ خاتون کس فطرت کی مالک ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی ایک بہت ہی عالیشان گھر کے آگے رکی۔ اس گھر کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک NGO ہے۔ وہاں گاڑی رکنے کے بعد اس خاتون نے پہلی دفعہ اپنی زبان کھولی اور کہا کہ
میرے ساتھ آؤ۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، جس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ جب میں اندر گئی تو مجھے وہاں ایک دو لڑکیاں نظر آئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کو آواز دے کر اس خاتون نے کہا کہ اس نئی آنے والی لڑکی کو کمرے میں چھوڑ آؤ، اس کو آرام کرنا ہو تو وہ آرام کر لے۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بڑی خوش اخلاقی سے اپنا تعارف کروا دیا۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بے سہارا خواتین کے لیے ایک NGO ہے، اس لیے میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ یہاں کیوں ہے اور کب سے ہے، کیونکہ اس طرح کی بات پہلی ملاقات میں پوچھنا زیب نہیں دیتا۔ اس لیے جب وہ کمرے میں مجھے چھوڑ کر گئی تو میں پرسکون ہو کر سو گئی۔ 2 دن سے میرے ذہن میں جو بوجھ تھا کہ پتہ نہیں میرا شوہر مر گیا ہوگا یا زندہ ہوگا، وہ بہت کم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب میں ایک محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ یہ بات بھی میرے لیے بہت اطمینان کا باعث تھی۔ مجھے سوئے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ ایک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی گانا گا رہا ہو، لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کیونکہ یہاں ساری کی ساری لڑکیاں تھیں، تو شاید کوئی گانے کا شوق پورا کر رہی ہوگی۔ مجھے خود سے اٹھ کر باہر جانا عجیب سا لگ رہا تھا، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور جو میرے کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً اٹھی اور دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس شخص نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کو زور سے دھکا دیا اور اٹھ کر باہر بھاگ گئی، لیکن باہر کے منظر نے میرے قدموں کو ایسے منجمد کر دیا جیسے زمین نے میرے قدم جکڑ لیے ہوں۔ بہت سی لڑکیاں مختلف زرق برق کے لباس پہن کر ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، کچھ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچ رہی تھیں اور ایک دو لڑکیاں گانا گا رہی تھیں۔ ایک کمرے میں بہت سے مرد بیٹھے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک لمحے میں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی NGO نہیں بلکہ کوٹھا ہے، اور رفیق صاحب نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یا اس خاتون نے رفیق کو دھوکہ دیا ہے۔ میں جلدی سے کمرے میں بھاگی، فون اٹھایا اور رفیق کو فون کر سکوں، لیکن میرے کمرے سے فون غائب تھا۔ باہر نکل کر میں نے پورے گھر میں فون تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں بھی کوئی فون نظر نہیں آیا۔ باہر نکلنے والے دروازے بند تھے اور ان کے آگے بندوق اٹھائے گارڈ کھڑے تھے جو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں مکمل طور پر پنجے میں جکڑی جا چکی تھی۔ رفیق سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ رات گئے جب وہ محفل ختم ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ خاتون اس سارے کوٹھے کی مالکن ہے۔ مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کون سی جگہ ہے، اور تم اپنے طور پر رفیق سے رابطے کی کوشش بھی کر چکی ہوگی، لیکن میں تمہیں ایک بات واضح الفاظ میں بتا دوں کہ رفیق کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں، اور اس نے تمہاری باقاعدہ قیمت وصول کی ہے۔ اس لیے جو کچھ یہاں ہوتا ہے تم اس کا حصہ بن جاؤ۔ تمہیں ناچ گانا بھی سکھا دیا جائے گا۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گی، میں شادی شدہ ہوں، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن میری ایک نہ سنی گئی اور مجھے زبردستی ناچنے کی تربیت دی جانے لگی۔ کچھ لڑکیوں نے مل کر مکمل طور پر میرا حلیہ بدل دیا۔ بہت زیادہ تو میں پہلے بھی سادہ نہیں رہتی تھی، لیکن اب تو میں خود کو آئینے میں دیکھ کر پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میرے لمبے بالوں کو کاٹ کر ان کو رنگ دیا گیا تھا، میرے چہرے پر نہ جانے کیا کیا لگا دیا گیا تھا، میں خود کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ ناچنے سے انکار کرتی تو بائی مجھے مارتی تھی، ایسے میں اپنے شوہر کو ہی یاد کرتی جو صرف نشہ نہ ملنے پر مجھے مارتا تھا، لیکن اس کی موجودگی میں کم از کم میری عزت تو محفوظ تھی۔ رفیق سے پیار ضرور کیا تھا لیکن کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کیا تھا، اور وہی مجھے یہاں بٹھا کر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن نہ ہی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ آ رہا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی جو مجھے پہلی رات کمرے میں نظر آیا تھا اس کے بعد کبھی نظر نہیں آیا۔ اب تو میں اس آدمی کی لاشعوری طور پر منتظر تھی، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ آدمی پہلے بھی بہت دفعہ مجھے اپنے ارد گرد نظر آیا تھا۔ جب بھی میں کہیں جاتی یا رفیق کے ساتھ جاتی تو مجھے وہ نظر آتا تھا، اور مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری نگرانی کر رہا ہو۔ اور اس دن اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا تھا، اور یہ بات بھی میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان تھا جو جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور کم از کم وہ میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے اس جگہ سے بھاگنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میری کوشش بھی کارآمد ثابت نہ ہوئی، اور اس دوران میں ایک ماہر رقاصہ بن چکی تھی، اور اب جب بھی میں محفلوں میں رقص کرتی تھی وہ آدمی مجھے کسی محفل میں نظر نہیں آیا، اور اتنی بری جگہ رہتے ہوئے بھی ابھی تک میری عزت محفوظ تھی،
کیونکہ میں نے اسی شرط پر رقص کرنا قبول کیا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ وقتی ہے، اس لیے میری بات مانی تھی تاکہ میں ان کو تنگ نہ کروں اور آرام سے رقص سیکھ جاؤں۔ خوبصورت ہونا بھی کبھی کبھی آپ کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ رفیق نے پہلے میری خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے بیچ دیا، اور اب میں دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی بہت دن ہو گئے ہیں ہر وقت مجھے اپنی نظر میں رکھتا ہے، وہ ہر محفل میں موجود ہوتا ہے۔ پہلے تو میں اس کی پرواہ نہ کرتی تھی، لیکن اس کو بائی کے آس پاس گھومتے دیکھا، پھر مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ بائی کو صرف پیسے سے پیار ہے اور اس شخص سے میرا سودا کر لے گی، اور وہی ہوا۔ ایک رات میں اپنا رقص مکمل کر کے کمرے میں واپس آئی تو وہ شخص بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے بولا، تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ تمہاری قیمت دے کر آیا ہوں۔ اس کی آواز سن کر بائی بھی آ گئی، اور جب میں نے بائی کو کہا کہ آپ کو میری شرط یاد نہیں ہے تو اس نے کہا کہ تم ایک طوائفی ہو اور وہی کام کرو۔ میرے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن میں نے بھی پھر بھی اس کو زبردستی کمرے سے نکالنے کی کوشش کی، اور اسی ہاتھا پائی میں کمرے کا دروازہ کھول گیا اور میں نے اسے خود دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ جب میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے اس شخص کو بہت تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آتے دیکھا، جس کو میں اپنے آس پاس ہمیشہ دیکھتی تھی اور جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اپنے ساتھ موجود دوسرے لوگوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے میری دہلیز پر پڑے ہوئے شخص کو اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص زبردستی میرے کمرے میں داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بھی گھسیٹ کر کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں جو بھی ہوں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ یہاں سے جانا چاہتی ہو تو جلدی سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میں تو ہر صورت یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے میں نے منہ ہاتھ دھو کر چادر اوڑھی اور نکل گئی۔ اس دفعہ میں اجنبی پہ بھروسہ کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل میں یہ بات نہ آئی، اور نہ ہی دل اس بات کو ماننے کو تیار تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ اس نے مجھے کھڑکی کے راستے سے باہر نکالا اور نہ جانے کن کن راستوں سے ہوتا ہوا پیچھے کے دروازے سے باہر لے آیا، جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی اس گاڑی میں بیٹھ گئی، پھر وہ گاڑی انجان راستوں پہ چل پڑی۔ جلدی گاڑی ایک خوبصورت گھر کے سامنے جا رکی۔ اس شخص نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور اس کے پیچھے چلتی چلتی میں اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا پوچھوں، کیونکہ اگر میں اسے یہ پوچھتی کہ وہ کون ہے تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ جب میں اس کو جانتی ہی نہیں تو اس کے ساتھ اتنی دور کیوں آئی۔ شاید وہ بھی میری مشکل سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اپنے دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں کون ہوں جو ہمیشہ تمہارے آس پاس رہتا ہوں، تو جان لو کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ مجھے تو اس کی بات سن کر بہت عجیب سا جھٹکا لگا تھا، لیکن میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس نے کہا، بظاہر تمہیں میری بات جھوٹ لگ رہی ہوگی، لیکن تم میری سگی بہن ہو، اور ہماری ماں کبھی مری نہیں تھی، بلکہ اسے ایک سازش کے تحت گھر سے نکال دیا گیا تھا، اور ہمارے باپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ ہماری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ لیکن جب وہ گھر سے نکلی تو میں اس کے پیٹ میں تھا۔ ہماری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور جب میں پیدا ہوا تو جن لوگوں کے گھر میں وہ کام کر رہی تھی وہ لوگ بے اولاد تھے، اس لیے انہوں نے مجھے گود لے لیا اور میری ماں کو بھی بہن بنا لیا۔ میں جب کچھ بڑا ہوا اور یہ بات سمجھنے کے قابل ہوا تو ماں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا ابا کے گھر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری تو کسی نشائی انسان کے ساتھ شادی کروا دی گئی ہے۔ اس لیے میں ہر جگہ تمہارا پیچھا کرتا رہا، کیونکہ مجھے اس شخص پر بھی شک تھا۔ اس رات میں جب تمہارے گھر گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ تمہارے شوہر کو زخمی کر کے تمہیں ساتھ لے گیا ہے۔ میں نے مختلف جگہوں پر تمہیں ڈھونڈا اور اس دن میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اسی بائی کی کوٹھے پر، لیکن مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اتنے مہینے میں کسی نہ کسی طرح اس بائی کے اوپر اپنا اعتماد قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح مجھے اس کے سارے خفیہ راستے پتہ چل گئے اور میں نے تمہیں وہاں سے نکالنے کی قابل کوشش کر لی۔ تمہیں وہاں سے نکالنے کے بعد پولیس نے وہاں ریڈ کی ہوگی، جس سے وہ سب گرفتار ہو گئے ہوں گے۔ اتنے عرصے کے بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا اداس، اس لیے کہ یہ وہ رشتے تھے جن کے بارے میں نہیں جانتی تھی،
اور جلدی میرے بھائی نے مجھے میری ماں سے بھی ملوا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو سینٹر چھوڑایا ہے جہاں پر بڑی حد تک اس کا علاج ہو چکا ہے اور وہ نشہ چھوڑنے پر تیار ہو چکا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میرے اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے میری ماں اور بھائی نے اس شخص سے مجھے خلا دلوا دی۔ رفیق کے خلاف میں نے پولیس میں بیان دے دیا اور رفیق کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میں نے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی تھیں جن کی سزا مجھے مل گئی تھی، لیکن اب میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔